पर तौबा कर रहा है, उस तौबा, उस गुनाह को फौरन छोड़ दे। जिस गुनाह पर तौबा कर रहा है उसे फौरन छोड़ दे। और तीसरी बात यह है कि आइंदा के लिए दिल में पक्का इरादा कर ले कि मैं आइंदा इस गुनाह के पास नहीं जाऊंगा। दिल में पक्का इरादा कर, अज़म जिसको इस गुनाह के पास भी नहीं जाऊंगा। ये तीसरी चीज है। जब ये तीन चीजें मुकम्मल हो जाती हैं, नदामत, गुनाह को छोड़ देना और फिर आइंदा के लिए ये अज़म कर लेना कि मैं ये कभी गुनाह नहीं करूंगा। मैं आजकल की मिसाल में अर्ज करता हूं कि दो किस्म के गुनाह ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा इब्तिला है। एक आंख का गुनाह और एक जबान का गुनाह। आंख का गुनाह ये कि आंख से कोई ऐसी चीज देखे जिसके देखने को शरीयत ने नाजायज करा। किसी नामहरम को लज्जत लेने के लिए उसकी तरफ अपनी निगाह डाले, तो ये ऐसा गुनाह है कि जिसमें बहुत ज्यादा इब्तिला है और बसा औकात इंसान अपने आप पर काबू नहीं पा सकता और वो निगाह के किसी के गुनाह में मुब्तला हो जाता है। अगर बिल्कुल इस बात का एहसास है कि ये गुनाह का काम है और ये नाजायज काम है, ये अल्लाह ताला की दी हुई मशीन है जो अल्लाह ताला ने मुझे दी है आंख की शक्ल में, इससे मैं पता नहीं कितने काम निकालता हूँ और अगर जरा देर के लिए भी इसकी बिनाई में कमी आ जाए तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। ये अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से दी है जायज चीजों को देखने के लिए। मैं इस सरकारी मशीन को ऐसी काम के लिए इस्तेमाल करूं जो अल्लाह ताला को नाराज करने वाला है, अल्लाह ताला की रजा के खिलाफ है, उसके दिए हुए अहकाम के खिलाफ है, तो ये इतनी बड़ी नाशुक्री है इस नेमत की कि जिससे बड़ी नाशुक्री कोई और नहीं होती। तो अब अगर कोई शख्स इसमें मुब्तला हुआ किसी वक्त, तो उसको चाहिए कि सबसे पहले वो दिल में शर्मिंदा हो, चाहे मैंने अल्लाह ताला की दी हुई इस नेमत को गलत इस्तेमाल किया तो मैं इस पर दिल में मैं शर्मिंदा हूं, नादिम हूं, ये काम करने का नहीं था, मुझसे हो गया, इसकी नदामत दिल में पैदा हो, फिर फौरन उसको छोड़ दे। यानी अगर किसी वक्त वो मुब्तला हुआ है इस गुनाह के अंदर तो फौरन उसको छोड़ दे, उस निगाह को वहां से हटा ले। फौरन छोड़ने के माना ये। तीसरा ये कि आइंदा के लिए अज़्म कर ले कि आइंदा मैं कभी इंशाअल्लाह इस गुनाह में मुब्तला नहीं, मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, गुनाह अपने आप को महफूज रखूंगा, हिफाजत करूंगा अपने आप। इसी तरह मैंने अर्ज किया कि जिसमें बहुत ज्यादा इब्तिला है ज़बान का गुनाह, जिसमें सबसे बड़ा गुनाह जो है वो गीबत का है, जिसमें बहुत ज्यादा इब्तिला है। कोई मजलिस मुश्किल से खाली होती होगी जिसमें कभी न कभी कोई किसी की गीबत ना हो। तो सबसे पहली बात यह है कि आदमी उस गीबत को गुनाह समझे। जब किसी का जिक्र कर रहा है, किसी भी अपने का, भाई का, किसी गैर का, तो उसका जिक्र करते हुए ये ख्याल रखे कि कहीं गीबत तो नहीं हो रही। और जब ख्याल आ जाए कि गीबत है तो फौरन उसका नादिम हो, ये तामील ना करे। बहुत से मतलब ऐसा होता है कि भाई किसी की गीबत की और बजाय इसके कि उसके ऊपर दिल में शर्मिंदगी होती, नदामत होती, अल्लाह ताला से माफी मांगने का जज्बा पैदा होता, उसके बजाय आदमी ये तामील करता है कि मैंने कौन सी गलत बात करी, मैं
تو اس کے منہ پہ کہہ دوں. حالانکہ اگر تم نے غلط بات نہیں کہی لیکن اس کے پیچھے ایسی بات کہی جو اگر اس کو پتہ چلے گا تو اس کو ناگوار ہوگا، چاہے وہ صحیح بھی ہو. کسی شخص کی کوئی غلطی بیان کی جا رہی ہے اور صحیح بیان کی جا رہی ہے، تو غلطی وہ کوئی اس میں اس کے اوپر تہمت نہیں لگائی جا رہی ہے، بہتان نہیں لگایا جا رہا. حقیقت میں اس میں وہ برائی ہے، پھر بھی آپ کو یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے پیچھے اس کا ذکر کریں، اس برائی کا ذکر کریں. تو اب سب سے پہلے تو آدمی کو اس پر ندامت ہونی چاہیے. ندامت اسی وقت ہوگی جب کہ اس کو برا سمجھے کہ میں نے جو کام، یہ جو بات کی ہے یہ غیبت تھی اور میں اس کو میرے منہ سے نکل گئی، تو اس کو برا سمجھے. اگر کوئی ٹوکے کہ بھائی یہ غیبت ہو رہی ہے، اس کو بند کر دو، اس کو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اگر کسی مسجد میں کسی کی غیبت ہو رہی ہو تو دوسرے کو چاہیے کہ اس کو ٹوکے اور کہے کہ نہیں یہ غیبت کی بات ہے، اس کو چھوڑ. تو اس کے جواب میں اگر کوئی آدمی اپنی تعمیل پیش کرنے لگے کہ نہیں کہ میں تو جو بات کر رہا ہوں وہ سچی بات کر رہا ہوں، کوئی غلطی نہیں ہے. ارے بھائی غلط نہیں ہے لیکن غیبت پھر بھی ہے، تو اس پر ندامت ہونی چاہیے، اس پر شرمندگی ہونی چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگنی چاہیے اور آئندہ کے لیے اس کو عزم کرنا چاہیے کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ کھول رکھا ہے ہر وقت یہ 3 کام کر لو، فوراً گناہ کو چھوڑ دو، تو فوراً اس کے اوپر ندامت کا، اپنے دل میں ندامت کا احساس پیدا کرو، اور دوسرے فوراً چھوڑ دو، تیسرے آئندہ کے لیے عزم کر لو کہ آئندہ نہیں کرو. اب یہ 3 کام جو ہیں ان میں سے 2 کام جو ہیں یہ تو ذرا بھی جس کے اندر تھوڑی سی اپنی اصلاح کی فکر ہو تو یہ 2 کام تو کر ہی لے گا. ندامت، ایک سچے مسلمان سے اگر کوئی برا صدر ہو جائے تو اس کو ندامت ضرور ہوتی. اگر ندامت نہیں ہے تو اس کے معنی بالکل بے فکر ہے، بالکل غفلت میں ہے، اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے اچھے برے کی، بلکہ بے فکر کر رہا ہے. اللہ بچائے کہ بہت بڑی خطرناک بات. لیکن جب کسی کے دل میں فکر ہو تو ندامت تو ہو ہی جاتی ہے عام طور پر. اسی طرح اگر کوئی گناہ ہو گیا تو فوراً چھوڑ دینا بھی کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوتا، فوراً چھوڑ دیا آدمی. لیکن تیسری چیز جو ہے کہ آئندہ کے لیے عزم کرنا، پکا ارادہ کرنا کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں. اس میں بعض اوقات لوگوں کو دشواری محسوس ہوتی ہے اور بعض اوقات انسان کو یہ شک رہتا ہے کہ میں نے یہ عزم کیا یا نہیں کیا. تو اس کو ذرا خوب سمجھ لینا چاہیے کہ عزم کرنے کے معنی یہ ہے کہ میں نے اپنی طرف سے پکا ارادہ کر لیا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. بعض اوقات دل میں یہ وسوسہ رہتا ہے یا یہ خطرہ رہتا ہے کہ میں عزم تو کر رہا ہوں گناہ کے نہ کرنے کا، لیکن پتہ نہیں میں اس پر قائم رہ سکوں گا یا نہیں رہ سکوں گا. اس عزم پر کہیں نہ کہیں پھسل نہ جاؤں، کہیں دوبارہ اسی میں گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں. اس قسم کا جو خطرہ اور وسوسہ دل میں ہوتا ہے یہ توبہ کی تکمیل کے منافی نہیں ہے. یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں. یعنی اپنی طرف سے ارادہ پکا ہے لیکن خطرہ بھی دل میں پیدا ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میں اپنے اس پکے ارادے پر قائم رہ سکوں گا یا نہیں. تو یہ جو خطرہ دل کا ہو رہا ہے اس خطرے
خطرے کی وجہ سے عزم میں فرق نہیں آتا اگر آدمی نے عزم پکڑ کے. مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھو کہ آپ نے کسی شخص سے وعدہ کیا کہ میں فلاں تاریخ کو تمہارے گھر آؤں، وعدہ کر دیا اور ارادہ بھی کر دیا، لیکن ساتھ ہی دل میں یہ بھی خیال ہے کہ پتہ نہیں اس تاریخ کو حالات کیسے ہوں، راستے ٹھیک ہوں یا نہ ہو، وہ اس جگہ پہنچنا ممکن ہو یا نہ ہو، یہ خطرہ بھی دل میں موجود ہے. اور اسی لیے کہا گیا کہ جب آئندہ کا کوئی ارادہ کرو تو یہ کہہ دو انشاءاللہ کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں آ جاؤں گا تمہارے یہاں. لیکن یہ جو خطرہ دل میں پیدا ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں حالات کیسے ہو جائیں، پتہ نہیں میں راستے بند ہو جائیں کیونکہ میں گھر پاؤں تک نہ پہنچ سکوں، تو اس خطرے کی وجہ سے عزم یا ارادے میں کوئی فرق نہیں. اسی طرح توبہ کے اندر جب آدمی توبہ کے لیے عزم کر رہا ہے کہ آئندہ میں یہ گناہ ہرگز نہیں کروں گا، تو اگر دل میں یہ وسوسہ ہے کہ پتہ نہیں میں اپنے اس عزم پر قائم رہ سکوں گا یا نہیں، کبھی نہ کہیں پھسل نہ جاؤں